ساتھیوں، آپ تمام دوستوں کو بہت دلی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو پبلیکیشن ہے اس کا میں یہ بتا دوں کہ اس کا آفیشیل لانچ تو اسلام آباد میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں جنوری میں، لیکن اس سے پیشتر یہ کیونکہ لاہور خاص طور پر یہاں پر سوچنے سمجھنے والے لوگ اور خاص طور پہ ایک میڈیا کی جو برادری ہے وہ سدا سے کانشیس رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کا آفیشیل لانچ ہو اور ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو اس میں انوالو کریں اور ان کی قیادت کو بھی ہم پہلے یہاں پہ آپ کے ساتھ ان ڈیپتھ گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایشوز کا معاملہ ہے اور ایشوز میں تھوڑی سی وسعت ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ گفتگو کا آغاز یہ جو وفاؤں کا تقاضا ہے، یہ اردو میں ٹرانسلیشن ہے اسی پبلیکیشن کی، جو پرومسز ٹو کیپ اینڈ مائلز ٹو گو، یہ انگلش میں تیار ہو گئی ہے، اردو میں 1-2 دن میں تیار ہو جائے گی. تو یہ اس کا ایک خلاصہ ہم نے اردو میں وہ بھی رکھا ہے اور یہ پبلیکیشن بھی موجود ہے. تو میں درخواست کروں گا سروپ اجاز صاحب سے کہ وہ اس کے مقصد پہ ذرا بات کر لیں. اور سروپ اجاز صاحب کو آپ جانتے ہیں، نامور وکیل ہیں، لکھاری ہیں اور دانشور ہیں. سینٹر فار سوشل جسٹس کی یہ خوش بختی ہے کہ یہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہیں اور ہمیں پالیسی بنا کے تو یہ ادارے کو چلا رہے ہیں. تو میں درخواست کروں گا کہ سروپ اجاز ان کا آغاز کریں. جی تھینک یو پیٹر صاحب، تھینک یو تمام دوستوں کا آنے کا. اینڈ میں تو بہت مختصر سی بات کروں گا. جیسے پیٹر صاحب نے فرمایا کہ اس رپورٹ کا، اس ریسرچ کا جو ایک مقصد، بنیادی مقصد ہے، جو میری نظر میں بہت اہم مقصد ہے، وہ یہ کہ جو 6 جماعتیں جن کا یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ ان کی جو ایک تو جو وعدے کیے، وہ کیا وعدے تھے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی کیا رپورٹ ہے اور کیا کہاں تک پہنچے. جہاں تک اب بہت آبویس بات ہے کہ یہ ایک ٹائم، ہم اس طرح کا کام ہمیشہ ہی ٹائملی ہے، مگر اب کیونکہ ایز وی اپروچ ان الیکشن ایئر، وہ جب بھی ہوں، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ اب ہم الیکشن ایئر میں چلے جائیں گے، دوبارہ مینیفیسٹوز آئیں گے. اور جب آپ بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال، رپورٹ میں بہت ڈیٹیل میں بہت باتیں کی گئی ہیں، مگر ایک جنرل ٹرینڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی ایجنڈے سے مذہبی آزادی کا امٹ ہونا جو ہے وہ ایک تھیم بن گیا ہے. اور یہ گفتگو کا حصہ بنانا، کچھ جماعتیں جو ہیں، اب جیسے پیٹر صاحب نے کہا کہ مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے مارکس دیے جائیں کہ کوئی فلاں جماعت اچھی ہے اور فلاں نہیں ہے. ایسے مسائل ہیں جو کہ کراس کٹنگ ہیں. جو چیلنجز آئے پچھلے 1-2 سال میں پاکستان کے تمام حصوں میں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چیلنج اب بڑھ رہا ہے، اب جو تھریٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، مذہبی آزادی ہے، وہ بڑھ رہا ہے تمام جماعتوں کا. کیونکہ ظاہر ہے مذہبی جماعتوں کا تو جائزہ نہیں لیا گیا یہاں پر، لیکن جو جماعتیں مذہبی نہیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ، MQM، ANP، کاف لیگ، ہم نے دیکھا کہ یہ جو مین اسٹریم پالیٹکس کا ریلیجیس ٹرن جو ہے، یہاں پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو ریٹرک ہے، ان کی جو ایکشنز ہیں، وہ مور اینڈ مور ٹورڈز ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پالیٹکس جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کانٹیکسٹ ہے. میری کم از کم میرے علم میں یا دانش میں تو ایسا کام نہیں ہوا ہوا پہلے. ہمارا پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مسئلہ ہے. ہم مینیفیسٹوز کا ایک مذہبی آزادی اور فریڈم آف ریلیجن کے علاوہ بھی جو یہ ہے کہ مینیفیسٹوز پہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو
میکنزم ہے جو وہ کم از کم وہ ڈیمانڈ کرنا سیاست میں، کیونکہ مذہبی آزادی ہو، مساوی شہریت ہو، وہ بنیادی طور پہ سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں لیکن سیاسی مسائل ہیں. تو آئی تھنک ان دیٹ رسپیکٹ ون ہوپس دیٹ یو ول گیٹ ٹو ریڈ دس. آپ لوگ اردو اور انگریزی زبان دونوں میں اس کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس پہ سینٹر آف سوشل جسٹس کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے. I wish to congratulate them and I am very glad to be here. باقی پیٹر صاحب will take over. یہ پریزنٹیشن کے لیے مجھے اس طرح آتی ہے. تو جیسے ہم نے کچھ ایسے نکات ہیں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ جائزہ مرتب کیا ہے. کچھ اور تنظیمیں جو مثال کے طور پر افراد باہم معذوری کہا جاتا ہے، پرسن ود ڈسیبلٹی کو، جو اس پہ فوکس کر رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہاں جو منشور ہیں اس میں کیا دیا گیا ہے. تعلیم میں دلچسپی رکھنے والی تنظیمیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اور ہم خود کیونکہ تعلیم اور تعلیمی پالیسی پہ کافی زیادہ کام کرتے ہیں، تو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں بھی لگا کہ جو پارٹی منشور ہیں اس میں تعلیم سے متعلق کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مناسب جسے کہنا چاہیے توجہ نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ مثال کے طور پر ایگزامینیشن، ٹیکسٹ بکس، ٹیچرز ٹریننگ، اتنے سارے شعبے ہیں، اور اگر جب پارٹیاں بسر اقتدار آتی ہیں تو انہیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ اس کی فائنینسنگ کیسے کرنی ہے ہمیں. اب جب کہ سیلاب کا کرائسس بھی سامنے ہے، تو اس طرح سے لے کے تو ہم نے یہ جو جائزہ مرتب کیا اس میں خاص طور پر کیونکہ مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک سیکشن رکھا جاتا ہے پارٹی منشوروں میں، تو اس کو اینالائز کیا ہے اس کے اعتبار سے. اور یقیناً جیسے سروپ صاحب نے کہا کہ کسی کو نیمنگ اینڈ شیمنگ اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ کارکردگی کا ذکر آتا ہے تو ہم بڑے ادب سے پارٹیوں کو بھی کہیں گے، اور جو میڈیم ہے ہمارے سامنے آپ جیسے دوست ہیں، جتنے میرا خیال ہے کہ سبھی کو اس کے اوپر اب تیاری کرنی چاہیے کہ پارٹیوں سے اب کیا توقعات جو ہے اس کو لے کے جایا جائے اور ان کو کیسے اگلے ایکشن کے لیے تیار کیا جائے. تو یہ پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو وعدے کیے گئے وہ پارٹیاں جو برسر اقتدار رہیں اس کا گراف کیا بنتا ہے. تو وعدے جو کیے گئے وہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ تو اس کے برعکس ہی سامنے آیا ہے. تو یہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس نے کوئی 5 وعدے کیے اور اسی پہ عمل درآمد کی صورتحال جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو براؤن بلاک ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں ہوا. اسی طرح سے پی ایم ایل این نے کیونکہ سب سے زیادہ وعدے کیے تھے 10 مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہوئے، تو 10 میں سے ایک پر جزوی پیش قدمی ہو سکی ہے، وہ ہم ذکر کریں گے کیا ہے. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے ان نہیں پورے ہو سکے. آگے جا کے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تمام وعدے ان کا گراف کیا بنتا ہے، لیکن ایسے اقدامات بھی ہوئے جو کسی پارٹی نے بھی وعدہ نہیں کیا تھا لیکن اس کے اوپر توجہ آ گئی. مثال کے طور پر جی کیو لیگ کا بھی کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے سوچے نہیں تھے لیکن بعد میں اس پہ عمل درآمد ہوا. وہ ان میں سے کچھ مثبت بھی تھے، کچھ ایسے نہیں تھے. ایسا بھی تھا کہ کسی اور پارٹی نے وعدہ کیا کہ 2% مثال کے طور پہ تعلیمی کوٹا ہوگا، لیکن امپلیمنٹ کسی اور نے کیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے بورو بھی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نیکسٹ ہم ایشو بائی ایشو جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو جی تو یہ ہے وعدوں کی تعداد اور اس کی پیمائش اور پھر اس کا معیار بھی.
معیار کس طرح سے جانچا پرکھا ہم نے، وہ بھی آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا تھا، لیکن یہ تعداد ہے تو 10 سب سے زیادہ وعدے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے، اور ایم کیو ایم نے بھی اس طرح سے کافی وعدے کیے، اے این پی نے وعدے کیے. تو اس کے اندر معیار جو ہم نے پرکھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قابل عمل ہے، وہ کتنا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں فیلٹ نیڈ سمجھی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز وہ اس کے معیار کو چھوتی ہوں. تو پھر ہم نے اس کے اعتبار سے اس کو گریڈنگ کی ہے. تو سب سے زیادہ کلیئرٹی پیپلز پارٹی کے منشور میں نظر آئی ہے کہ وہ ان کے جو وعدوں کا معیار ہے. اب عمل درآمد ابھی دوسری بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے مثال کے طور پر انہوں نے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ذکر کیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے، لیکن کسی ایک نے بھی کوئی قرارداد یا کوئی بل وہ ایوان میں پیش نہیں کیا، اور اگر پیش ہوا ہے تو اس کی حمایت نہیں کی. تو یہ مثال کے طور پہ اب آپ آگے جا کے دیکھیں گے کچھ ایسے بھی ہیں جو مشترک قسم کا ایک منشور بنتا ہے کہ وہ پارٹیاں ہیں، اس میں 33% وعدے ایسے ہیں جو سب پارٹیوں نے کیے. تو اس میں یہ ہے، اور پچھلی ایک دفعہ پھر اس میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ معیار کے اعتبار سے بہت زیادہ کوئی عمدہ کارکردگی نہیں دکھائی. سب سے کم لگتا ہے کہ ان کے پارٹی مینیفیسٹو میں کلیئرٹی سب سے زیادہ کم ہے مائنورٹیز ایشوز کی. مثال کے طور پہ ایک بہت وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ جی تہواروں پہ چھٹی دے دی جائے گی، وہ اس پہ اکثر و بیشتر عمل درآمد بھول جاتا ہے. لیکن اگر جزوی چھٹی ہو بھی جائے تو یہ دیکھیے کہ حقوق کے حوالے سے وہ کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا نہیں پڑتا، وہ ایک علامتی سی بات ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کے وعدوں کے معیارات کے معیار کو جانچا گیا ہے، اور اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک جو ایم ایم اے سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں، کیونکہ ایک الیکشن انہوں نے اکٹھے لڑا تھا اور دوسرے میں بھی قریب قریب تھیں، تو اس میں ہم نے خاص طور پر ان کو بھی دیکھا. تو جو کم سمجھ بوجھ مائنورٹی ایشوز کی نظر آتی ہے وہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم ایم اے میں کے منشوروں میں نظر آئی. نیکسٹ جی. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہیں جن کی دہرائی ہوتی ہے منشور میں. مثال کے طور پر کچھ امتیازی قوانین کا ذکر آیا ہے، ملازمت کے کوٹے کا نصاب پر نظر ثانی. اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ نصاب پر نظر ثانی تو ہوتی رہتی ہے، اگر اس کا مقصد بیان نہ کیا جائے کہ کس مقصد کے لیے کرنی ہے اور کیا مسئلہ حل کرنا ہے. مثال کے طور پر آخر میں جو بار ہے، اگر نفرت، تشدد، انتہا پسندی کا خاتمہ، وہ اگر نظر ثانی کا مقصد بھی بیان کرتی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معیار کے قریب چلی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے برسر اقتدار آ کے یا حزب اختلاف میں، تو وہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے. جبری تبدیلی مذہب کا ذکر بھی اس میں آتا ہے. اقلیتی کمیشن کا میں نے بتایا کہ 3 میجر پارٹیوں نے اس کا وعدہ کیا اپنے منشور کے اندر. تو اس طرح سے کچھ وعدے ایسے ہیں جو کہ مشترک ہیں. اور ایک براہ راست الیکشن کا جو ہے وہ بھی ایک وعدہ جو ہے وہ 2-3 پارٹیوں میں بلکہ 4 پارٹیوں میں مختلف اوقات میں، کیونکہ یہ 3 الیکشنز کے منشور 2008، 13 اور 18 کا اس کا جائزہ ہے، تو اس میں یہ تذکرہ آیا ہے. آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. پھر کچھ جی آگے کچھ ایسے وعدے تھے جو بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ موجود تھے. مثال کے طور پہ تعلیمی کوٹا کا میں نے ذکر کیا تھا. اے این پی نے اور ایم کیو ایم نے غالباً، جی ہاں، ایم کیو ایم نے یہ وعدہ کیا کہ آئینی اصلاحات کی جائیں گی، وہ جو مساوی حقوق کا جو تذکرہ ہے. اور آئینی اصلاحات آپ جانتے ہیں کہ جب ہوتی ہیں تو پھر ایک کنسنسس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے اور پھر اس میں مشکل پیش آ جاتی ہے. پچھلے
18ویں ترمیم میں بھی یہ ہوا، لیکن 2 جماعتیں کم از کم ایسی ہیں جنہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی یا اس کا وعدہ کیا۔ تکفیر کے قانون کا ذکر بھی وہ پی ایم ایل کیو کے منشور میں ملتا ہے کہ کم از کم ایک جماعت کسی ایک الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں ان کے ذہن میں یہ بات تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، باقی البتہ کسی جماعت نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اقلیتی خواتین ایک یقیناً ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور اگر کوئی پارٹی اس کے اوپر جو کوئی خاص وعدہ کرتی ہے، اور وہ اے این پی نے وعدہ کیا تھا، تو یہ ایک منفرد چیز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تذکرہ آنا جو ہے وہ بڑی بات تھی۔ نیکسٹ، کچھ وعدے ایسے ہیں جو تجزیہ کرنے والی ٹیم اس نے سمجھا کہ یہ غیر معقول وعدے تھے۔ اس کی پہلے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ اصطلاح جو غیر مسلم کی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال پی ایم ایل این کی ایک مائنورٹی کے ممبر تھے، انہوں نے یہ قرارداد جمع کروائی کہ آئین میں لفظ مائنورٹی کی بجائے غیر مسلم کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے، یہ پاس نہیں ہوئی لیکن جمع کروائی انہوں نے، تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس لیے کہ ہم نے اپنے پارٹی مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کر رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کیا ہوگا، لیکن اس کی لاجک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی لاجک یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو اگر لفظ نہیں ہوگا مائنورٹی تو پھر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اس کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں۔ تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کتنی مرتبہ یہ آئین میں پہلے لفظ استعمال ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ مائنورٹی تو صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ 13-14 مرتبہ مسلم اور غیر مسلم لفظ استعمال ہوا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب پھر امتیاز کا باعث، تعصب کا باعث کون سا لفظ ہے، کون سی ووکیبلری ہے جو اس کو ذمہ دار سمجھا جائے گا؟ تو اس پہ بحث ہوئی، لیکن یہ جماعتیں جو ہیں وہ کرتے کرتے 3 جماعتیں تھیں جنہوں نے 4 جنہوں نے اس کا آرگومنٹ جو ہے ایک طرح سے اپنے منشور میں شامل کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی مینیفیسٹو کی کمیٹیاں جو ہیں ان کے نزدیک کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں کہ شاید اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ صورتحال حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس تھی۔ آئین کی صورتحال بھی اس سے برعکس ہے۔ اگر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے اصطلاح کے اوپر، تو پھر وہ غیر مسلم کی اصطلاح ہوگی جو پہلے ہی استعمال ہو رہی ہے، بجائے اس کے تو یہ اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ سوچی سمجھی چیز نہیں ہے۔ اسمبلی تک لے گئے، آپ مینیفیسٹو تک لے گئے، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں ہوا، پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوا، پیش کرتے ہوئے بھی شاید کسی کو اس طرح سے خیال نہیں آیا۔ اسی طرح سے یہ جو مخصوص نشستوں پر اقلیت کے لیے جو ہوتی ہیں، براہ راست الیکشن کا جو ایک وہ ہے، گفتگو بھی عام ہوتی ہے کافی، اور پارٹی مینیفیسٹو میں بھی یہ بات آ گئی، اور یہ پارٹی نے وعدہ کر لیا۔ اب وہ جب اس پہ کرنا شروع کریں گے کوئی کام، تو انہیں سمجھ آئے گی اسی اصطلاح کی طرح کہ حالات تو کچھ اور ہیں، ہم مقاصد جو لے کے چلے ہیں وہ اس سے شاید پورے نہ ہوں اگر براہ راست الیکشن بھی ہو جائے۔ اس کی مختصر بات آپ سے میں کرتا رہتا ہوں بہت دوستوں سے، تو مختصر بات تو یہ ہے کہ براہ راست ہوں گے تو وہ جدا گانا ہو جائے گا، دوبارہ تمام کمیونٹیز ایک مرتبہ پھر اپنے اپنے ہم مذہب کو ووٹ دیں گی، تو پھر وہ علیحدہ ہو سکے گا، وہ ورنہ علیحدہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی دوسری شکل جو ہے وہ سوچی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ حلقے مخصوص کر دیے جائیں۔ حلقے مخصوص کرنا جو ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ حلقوں کی مذہبی پہچان بن جائے گی کہ یہ سکھ حلقہ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسیحی حلقہ ہے، اور وہ ہمارے نظام میں ایک اور یعنی وہ تقویت دے گا اس بگاڑ کو جو مذہب کی تقسیم کی بنیاد پر آتا ہے۔ وہاں ان کو محفوظ کیسے رکھا جائے گا، خطروں سے محفوظ کیسے کیا جائے گا، ان کی ترقی کیسے کی جائے گی؟ چلے مان لیا کہ کچھ ایسا ہو گیا، تو صرف ان علاقوں کو ترقی جو ہے مقصود ہے ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کو اگر آپ نے مخصوص کیے حلقے، تو وہاں تو مکس آبادی ہے،
وہاں جو مکس آبادی ہے اس میں جو اکثریتی مذہبی شناخت کے لوگ ہیں ان کو کس کلیے اور کس قانون کے تحت آپ پابند کریں گے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں؟ وہ کیا جمہوری فیصلہ ہوگا؟ وہ کیا مساوی حقوق کے حق میں جاتا ہے؟ تو ایک ایسی پیچیدگی الیکشن کمیشن کے لیے ہم پیدا کر کے رکھ دیں گے جو پھر بعد میں اس کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکے گا۔ آپ ایک حلقے میں جب مذہب کی بنیاد پر ووٹرز کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ مانتے ہوئے کہ موجودہ نظام میں متناسب نمائندگی جو ہے وہ مخصوص نمائندگی وہ کچھ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، جس میں ایک یہ ہے کہ سیکیور نمائندگی ہو، سیکیور کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہو، عورتوں کی ہو، مذہبی اقلیتوں کی ہو، اور بھی جو کیے جا سکتے ہیں نمائندگی کے لیے مخصوص نشستیں پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے ہونا چاہیے، خاص طور پر ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ کلیہ جو ہے اس کے لیے جو شہریوں کی مساوات ہے اس کی قربانی نہ دی جائے، جو جمہوری اصول ہے ایک فرد ایک ووٹ، اس کی قربانی نہ دی جائے تو بہتر ہے۔ یہ اس کو جو ہے اس کا ایک اضافی جو انتظام ہے اسی کے طور پر اس کو لیا جائے۔ تو اس وجہ سے ادارے کی بھی یہ سوچ ہے، جو تحقیق کرنے والی ٹیم اس کی نظر میں بھی یہ دو وعدے جو ہیں جو مینیفیسٹو میں کیے گئے ان کو ہم نے سمجھا کہ یہ غیر معقول ہے۔ جب ہم بات کر رہے تھے مشترک وعدوں کی تو وہ تو ایک اکراس پارٹی ایک موازنہ تھا اور ایک جائزہ تھا، لیکن اس کے بعد پارٹی کے اپنے جو وعدے ہیں اس کا معیار بھی دیکھا گیا، جیسے آپ نے پہلے ایک سلائیڈ میں دیکھا کہ ہم نے اسیس کیا تھا، یہ اس کی ذرا تفصیل ہے، اور اس کی تفصیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ اقدامات جو ہیں وہ قابل عمل کتنے ہیں، وہ کتنے قابل عمل ہیں کتنے نہیں ہیں۔ جیسے کچھ ہم نے ایسے بھی مطالبے دیکھے جو غیر معقول ہماری نظر میں تھے، پھر اس کی عملی صورت اگر اس میں کوئی تشکیل دی گئی ہے، جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کانکریٹ ٹھوس ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹھوس وعدہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ دینا کہ انصاف ہو جائے گا، اس کی بجائے یہ بتانا بہتر ہے کہ وہ کس انصاف کی، وہ سماجی انصاف کی، وہ عدالتی انصاف کی بات کر رہے ہیں، یا اور وہ کس طرح سے ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو وعدے جو ہیں وہ آئین کے اندر موجود ہیں بہت سے، اور پالیسی پرنسپلز میں بھی ہیں، لیکن اگر اس کی منشور جو ہیں وہ اس کی اس طرح سے رہنمائی کر سکے تاکہ توقعات رکھنے والے اور امپلیمنٹرز وہ بھی دے دیں۔ مثال کے طور پر ہم نے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا ایک قانون آئین کے علاوہ بھی منظور کر رکھا ہے، ہر صوبے نے منظور کیا، وفاق نے منظور کیا، لیکن فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کیسے آئے گی؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جو قوانین ہیں نوٹیفائی نہیں ہوئے، اور نوٹیفائی کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک سیکٹر پلان چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے فری اینڈ کمپلسری کرنا ہے، آپ کو ریسورسز تو کہیں سے چاہیے نا۔ تو کوئی وزارت ہے جو بجٹ پہ کام کرے گی، کوئی اس کی جو ہے فزیکل امپلیمنٹیشن اور فزیکل پلاننگ پہ کام کرے گی، وہ جب تک وہ پلان نہیں بنتا تو یہ وعدہ ہی رہے گا۔ تو منشور میں کم از کم یہ ہو سکتا ہے ہوم ورک کہ آپ جو آئین میں وعدہ ہے اور جو قانون کا تقاضا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگلی بات کریں کہ آپ پرائیویٹ ایجوکیشن کا کیا کریں گے، مثال کے طور پر اس کو بند کر دیں گے، یا سرکاری تعلیم جو ہے وہ عام سرکاری اسکول جو ہیں اس کو بڑی تعداد میں کھولا جائے گا، ایوننگ شفٹس ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ وہ ہوم ورک ہے جو الیکشن سے پہلے عوام بھی کریں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ادارے بھی کریں اور پارٹیاں بھی کریں، تاکہ اس کے اوپر جا کے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو معیار ہے اس میں وعدوں کا معیار، اس میں ظاہر ہے کہ مختلف الیکشنز میں، تینوں الیکشنز میں
وہ اس کا ایک مختلف ہمیں سائز نظر آتا ہے، اور یہ جب آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو یہ ہے ہم نے فہم جو ہے وہ یقیناً اس بات کو لیا ہے کہ وہ مسئلے کو کتنا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ آئین میں تبدیلی کر دی جائے گی، تو وہ اگر جماعت جس نے کبھی برسر اقتدار ایسا آنا نہیں ہے ANP جو، تو وہ اس کا تو یہ وعدہ ہی رہے گا۔ ہاں کسی کولیشن میں شاید کوئی ان کی کوئی بات بن جائے تو اس طرح سے، لیکن اس کے مسئلے کی گہرائی، مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے جو وہ شہریوں کی مساوات قائم کرنی ہو تو آپ ایک اس کے اوپر ایک آرٹیکل جو ہے وہ تجویز کریں گے کہ ہم یہ کریں گے کہ ڈسکریمنیشن نہ ہو، ہم یہ کہیں گے، ہم یہ آئین میں ترمیم لے کے آئیں گے کہ عدم مساوات کیسے ختم ہو۔ تو پھر تو اس طرح فہم کی بنیاد پہ بھی اسے پرکھا گیا، جانچا گیا۔ تو ہم نے اسی بنیاد پہ یہ پچھلی سلائیڈ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جو فہم کی بات ہے، معاملے کو جاننا، وہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی آگے نظر آتی ہے۔ تو باوجود اس بات کے کہ ہمارا ارادہ یہی ہے، ممکن ہے جب یہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہم لے کے جائیں گے، وہ پڑھیں گے تو وہ کوئی رائے قائم کریں گے کہ شاید ہم یہ یا وہ، لیکن اس توقع کے ساتھ کہ ہم کیونکہ سیاسی وابستگی کا ادارہ نہیں ہے، ہم نے انفرادی طور پہ بھی کوشش کیا کہ ہم وہ سیاسی وابستگی کو نہ کریں، تو اس پوری ایکسرسائز کو اس پرسپیکٹو میں لیا جائے گا۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو یہ بھی کچھ پارٹیوں کے جو ہے وہ جو وعدے وعید ہیں اس کے معیار کو بیان کرتا ہوا چارٹ ہے، اور ANP ہے، JUI اور JI ہے، MQM ہے، اور PMLQ ہے۔ اور PMLQ نے کیونکہ گزشتہ الیکشن میں 2018 میں اپنے پچھلے منشور کو ہی دہرا دیا تھا، تو نیا منشور پیش نہیں ہوا، اس لیے آپ کو 2 بارز نظر آ رہی ہیں۔ MQM کے ہاں بھی یہی ہوا، انہوں نے پچھلے الیکشن میں نیا منشور پیش نہیں کیا، اس سے گزشتہ جو الیکشن تھا اسی منشور کو دہرا دیا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی MQM جو ہے کہ ایک مڈل کلاس پارٹی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، تو پھر بھی ہم کہیں کہیں وہ اس معاملے میں جو فہم پایا جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ جو عام طور پہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیریڈ اوے والی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی۔ نیکسٹ، اگر ہم اس کے وعدہ پورا کرنے والی بات ہوئی تو بائی پارٹی بھی ہم نے علیحدہ علیحدہ بتایا کہ کون سی پارٹی کہاں۔ مثال کے طور پر PMLN اپنے جو 10 انہوں نے وعدے کیے گزشتہ الیکشن میں، اور وعدوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے۔ بہت سی پیپلز پارٹی نے بھی 3، 5، 8 اس طرح سے کیا ہے، وعدوں کی تعداد میں بڑھتی گئی۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جماعتیں جو ہیں خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے مسائل اس کو توجہ دے رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس کے ووٹر کو بھی اپروچ کریں، اور ووٹر بھی ان کے ساتھ جو ہے انٹیگریٹ ہوں، اور وہ پارٹی کارڈر میں بھی اس طرح سے لوگوں کو لا رہے ہیں۔ تو یہی جبھی تو یہ اس قسم کے جو ہے وہ منشور کے اندر وعدے شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن ماسوائے جزوی کامیابی کے کوئی بھی پارٹی اپنے منشور کو گزشتہ اسی ٹرنیور میں اندر اور اس سے پہلے کے وہ نافذ نہیں کر سکی، اس پہ اوپر اقدامات نہیں کر پائی۔ ہاں البتہ جو ہے کچھ چیزیں شامل تھیں، نہیں تھی پہلے، اور اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامیات کے متبادل جو اقلیتوں کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنا اپنا مذہب پڑھ سکے، اس کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، ابھی لاگو نہیں ہوا لیکن یہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہو گیا ہے،
اور پھر دوسرا یہ کہ یہ 2% کوٹا جو ایجوکیشنل کوٹا ہے وہ بھی ہو گیا ہے۔ بہت سی جماعتوں نے بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ کو جو اپنے منشور میں جگہ دی ہے اور وہ یہ وعدہ کیا ہے، لیکن بیشتر جماعتیں وہ کوئی خاص پروگرام نہیں۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے یہ لکھا کہ وہ میڈیا کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ساتھ ملائیں گے ہم آہنگی کے لیے، اور باوجود اس بات کے کہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بہت مضبوط ٹھوس ان کا ایک موقف ہوتا ہے، لیکن وہ پروگرام شروع نہیں کیا جا سکا جو منشور میں وعدہ کیا تھا۔ تو ہم نے یہ آبزرویشن جو ہے وہ بھی سامنے رکھی ہے، اور اسی توقع کے ساتھ کہ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گی، اور پارٹی مینیفیسٹو کمیٹی کو یا پارٹی قیادت کو غالباً اس سے پھر ایک مثبت پیغام جائے گا کہ لوگ ان کے منشور کو یاد بھی کریں گے، اس کو انالائز بھی کریں گے، اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو ہم یہ توقع لے کے جو ہے نا اس پہ کیا ہے، اس کی جزوی تفصیل بھی ہے۔ اس جائزے کے اندر گزشتہ خاص طور پر 4 سالوں میں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جبری تبدیلی مذہب کے اوپر اس کے روک تھام کے لیے کوئی قانون بن نہیں پایا، لیکن ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اس نے کچھ اجلاس کیے تھے۔ جیسے یہ نصاب کا ہے، اس میں تو وہ ہم نے ایشوز کے اوپر جو تھوڑی بہت پروگریس ہوئی ہے اس کو بھی علیحدہ سے ریکارڈ کیا ہے، کہ باوجود یہ کہ وہ منشور کے یا وعدے کے وفا ہونے کی کوئی دلیل نہیں بنتی، لیکن کچھ کام ہوا ہے، تو وہ بھی اس جائزے کا حصہ ہے۔ میں یہاں پہ اپنی یہ بریفنگ جو ہے اس کو کلوز کرتا ہوں۔ یہی ہے نا بس سلائیڈ آخر میں شکریہ ہے نا، شکریہ کلثوم آپ کا بھی، شکریہ ناصر آپ کا بھی۔ تو اب کچھ اس کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں سروپ صاحب سے اور آپ سے۔ کیا آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن نہ ہو مائنارٹی کمیونٹی کو؟ میری ذاتی رائے اور ایک ہماری جو مجموعی رائے ہے ادارے کی، وہ تو یہی ہے کہ براہ راست الیکشن کی بجائے ہر وہ شخص جو حلقے سے منتخب ہوتا ہے یا حلقے میں الیکشن لڑتا ہے، اس کو بلا امتیاز مذہب، صنف، بلا امتیاز لسان سب کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں فرق رکھنا چاہیے کہ اگر مذہب کی جو پہلے سے فرق موجود ہیں، جو سماجی رویے ہیں، اس کو ہم نظام میں لے جائیں گے تو یہ تقسیم گہری ہوتی جائے گی۔ اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جداگانہ انتخابات سے سبق یہی ہم نے سیکھا، اور اسی وجہ سے کہ وہ تقسیم اس طرح سے گہری ہوتی ہے۔ جو کوٹا ہے ملازمت کا، وہ مواقع ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ آپ مواقع کی جو ہے یکسانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکولائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ مواقع اتنے ہوں، لیکن اگر شہری سیاسی بنیاد پر اور ایوان تقسیم ہو جائے اور حلقے تقسیم ہو جائے مذہب کی بنیاد پر، تو وہ کسی سماج کے لیے کوئی مثبت بات نہیں ہو سکتی۔ اسکول اور کالجز میں کیا مائنارٹی کو ان کا اپنا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے یا ہماری اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے؟ ابھی تو پنجاب میں ہی یہ ایس این سی جو ہے نا وہ زیادہ تر نافذ ہوا ہے، اور یہاں پر ابھی تک تو اخلاقیات جو ہے وہ وہی آپشن ہے، اسلامیات لازمی بچوں کے لیے، اور اس کے لیے پھر ابھی جو قرآن پاک کی تعلیم 100 نمبر کا پیپر ہے وہ بھی آ گیا ہے، تو 200 نمبر کا جو ہے نا ایک طرح سے ریلیجس اسٹڈیز وہ مسلم بچوں کے لیے، اور معاف کیجیے میں ذرا تو جو پنجاب میں زیادہ مسیحی بچے ہیں، ساؤتھ میں کچھ ہندو بچے بھی ہیں، سکھ بچے بھی، تو وہ سارے جو ہے وہ ابھی اخلاقیات پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر بچے اسلامیات
اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں۔ واقعات کی سمجھ نہیں مثلا اگر میں جیسے مسلمان ہوں مجھے اسلامیہ پڑھنی اگر کوئی میرا دوست نان مسلم ہے اس کو اخلاقیات سکھائی جائے گی؟ نہیں، اس کا متبادل، یعنی میں نے کہا نا کہ اصولی فیصلہ اس کا ہو گیا ہے کہ ہر بچہ اس کو 7 مذہب جو ہے نا وہ اس کی اجازت ہوگی کہ وہ ان میں سے اب جس مذہب سے اس کا تعلق ہے یا وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 7 آپشنز ہوں گے اسلامیات کے علاوہ۔ یہ اخلاقیات بذات خود ایک ڈسکریمنیٹری ورڈ نہیں بن جاتا؟ وہ ہاں، یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا متبادل آ رہا ہے، یعنی وہ اگلے سال شاید کتابیں آ جائیں گی، تو یہ تو ایک تھوڑا سا یہ کہنا چاہیے، اس کو تو ہم پازیٹیو اس میں گنتے ہیں کہ اب جو اقلیتی مذاہب کے بچے ہیں وہ اپنا اپنا ریلیجن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آئندہ شاید اگلے سال وہ پنجاب میں کچھ ہوگا، پھر کسی اور جگہ، لیکن اگر آپ معیار کا پوچھیں نصاب کا، وہ سندھ کا ویسے ہی زیادہ انکلوسیو ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں جو ہیں وہ باقی کے ابھی بھی، کیونکہ یہ بات چل رہی ہے اور منسٹری کے ساتھ بھی، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی، ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے ابھی تازہ ترین ایک جو ہے نا کانٹینٹ انالیسس وہ بھی دیا ہے گورنمنٹ کو کر کے، تو اس میں تھوڑا سا ایج جو ہے نا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے پہلے ہی رکھا ہوا ہے، وہاں پہ پہلے ہی تھوڑا سا مٹیریل جو ہے نا وہ انکلوسیو ہے۔ سر ابھی جیسے آپ نے فرمایا الیکشن کے بارے میں ہم جو بات کرنا الیکشن کی بات کرتے ہیں اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے جو شرفتیں بڑی ہیں مواقع خاص طور پر جو لیتے ہیں ان کے لیے کم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مذہبی منافعت ہے اس میں اضافہ ہوگا، یہ بات سچ ہے۔ لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں پارٹی بیسڈ الیکشنز کی، پارٹی بیسڈ جو ہم نے انالیسس لیے ہیں اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب مانگا جا رہا ہے الیکشن کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن کیا جائے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو پارٹیز سے کے تھرو جو لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں سلیکشن میں وہ نمائندگی نہیں جا پاتی جو نمائندگی ہونی چاہیے، اور وہ بھرپور طریقے سے یا ایک فعال طریقے سے نمائندہ کے طور پر اپنا کردار نہیں ادا کر پاتے جو ہمارے وہاں پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ اگر مائنورٹیز کو دے دیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ڈول ووٹ کا جو ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں سے لوگ جو جائیں گے وہ ایک طرح کا اسکروٹ ہو کے جائیں گے اور جو لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہوں گے وہ جائیں گے اور دے ول بی آنسریبل ٹو دی پیپل آف دیئر ووٹ۔ مجھے آپ کی رائے کا ناصر احترام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو ایوان کے اندر ہونے والا کام ہے یا ہمارے ایوانوں کی کارکردگی اور ہماری جماعتوں کی کارکردگی اور ہماری سیاست کی کارکردگی اگر اتنی معیاری نہیں رہی تو پھر کیا ہم جو مائنورٹی نمائندے ہیں یا خواتین کی نمائندہ ہیں ان کے اوپر کڑا معیار لگاتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ سائنٹیفک ہوگا۔ پھر بھی آپ کو مثالیں ایسی مل جائیں گی مائنورٹیز میں سے بھی جنہوں نے کچھ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، کچھ کام کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مارجن دینا بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ایوان ہی غیر فعال ہے پورے کا پورا تو آپ کیسے صرف ایک طرح کی نمائندگی جو ہے اس کا تجزیہ کر پائیں گے، یہ میں کہوں گا کہ باقی یقیناً یہ ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ہونی چاہیے، اس کا فائدہ پتہ چلنا چاہیے، گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اب بھی ہونی چاہیے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا مطلب میرے خیال میں یا عام طور پہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کا سیاسی تعصب ہے کہ آپ کی جو اپنے ہی نمائندے ہیں وہ آپ کے ووٹ کے بغیر جا رہے ہیں، تو ووٹ کے بغیر تو کوئی نمائندہ ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ووٹ کے ساتھ بھی تو ہیں نا، جو ووٹ کے ساتھ ہیں ان کو آپ وہ شمار کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کے میرے نمائندہ کیوں نہیں ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں وہ افیکٹو بنانا چاہیے۔ میرا تو سوال بنیادی ہے یہ 10-15 جتنے بھی لوگ ہوں گے، خواتین کے تو 66 تک نمائندگی ہے، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتے جب تک وہ پورے ایوان کو ساتھ نہیں لے کے چلتے۔ یہ کوئی ہم نے یہ نا دراصل یہ ہماری تاریخ میں جو سیاست رہی ہے برٹش دور سے جدا گانا، یہ اس کا تسلسل ہے مجھے لگتا ہے،
اور یہ اس کا کوئی نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا. یہ وہ جدا گانا کر کے دیکھ لیا نا ہم نے 21 سال. میں نے دیکھا ہے جی کیونکہ مائنورٹی رائٹس کے لیے طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ جب جداگانہ انتخاب تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ باقی رزلٹ تو آگے ہیں, یہ پورا ہفتہ رزلٹ نہیں آتے تھے, اور جو جہاں دھاندلی کا آنسر ہے تو اس میں بھی میرا یہ خیال کہ وہ کہیں نمائندگی ہوتی تھی ووٹروں کی, وہاں پہ بھی دھاندلی اور وہاں پہ بھی سلیکشن ہی ہوتی تھی, اور اس سے میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو ہے جی موجودہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق انتخاب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سے یہ مطلب مخصوص نشستیں یعنی اس طرح سے جداگانہ انتخاب ختم ہوا ہے, اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ مینیفیسٹوز میں اقلیتوں کے مسائل جو ہیں انہیں ایڈریس کرنا شروع کیا, پارٹیوں نے سوچنا شروع کیا, وہاں پہ غور و فکر شروع ہوا, کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹر ہیں, ان کے بارے میں ہم سوچیں گے. اور یہ خاص طور پہ سندھ میں تو میں نے دیکھا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے. عمل ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن غور ضرور کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ووٹر ہے مائنورٹیز کا پنجاب میں اس طرح سے متحرک بھی نہیں, پارٹیوں سے اس طرح اس کی وابستگی بھی نہیں ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی توقعات بھی ہیں. تو اس طرح مطلب ایک تو یہ ہے میرے خیال میں کہ لوگ جو ہیں مائنورٹیز کے لوگ ہیں, مین اسٹریم پارٹیاں جو ہیں ان سے وابستہ بھی انہیں ہونا چاہیے, سیاسی عمل کا حصہ بھی بننا چاہیے, تاکہ پتہ چل جائے وہاں میں بھی ان کا جو ہے نا ویٹیج بنے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹڈی کی ہے میں کافی یہ امپریسو ہے, کیونکہ خاص طور پہ اس میں نعرے بازی والا کوئی کام نہیں مجھے لگ رہا ہے. اس میں یعنی سب سے خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے, اس بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ غور کیا گیا کہ کوئی سپرفیشل بات یہاں پہ نہیں کی گئی. تو یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. صرف ایک بات یہاں پہ ہے کہ جو اپنا مائنورٹیز ہیں رورل ایریاز کی, انہیں کہیں ایڈریس نہیں کیا. میں جب سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کہ ڈسکریمنیشن جہاں تک ہے تو وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو رورل ایریاز میں ہیں, اور وہاں پہ خاص طور پہ جو مائنورٹیز وہاں پہ شہروں کی طرف آ رہی ہیں, یعنی ایک تو ہے نا معاشی مسائل ہیں, لوگ آ رہے ہیں ویسے, لیکن جو ڈسکریمنیشن کی وجہ سے وہاں پہ ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ہے, انہیں بھی میرے خیال میں علیحدہ سے جو ہے نا ایڈریس کرنی ہے. سر ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں سر اچھا یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو آپ الیکشنز کی بات کر رہے تھے, تو مائنورٹیز تو ایک طرف رہ گئی, پاکستان میں حلقہ موجود ہے جو کہ ٹرائبل ایریاز میں ہے, جس کا ان میں 51 نام ہے, جو ایف آرز یا جن کو ہم اردو میں بندوبستی علاقے کہتے ہیں. وہ جغرافیائی طور پہ اکٹھا نہیں ہے, کچھ لڑکی مربت بندوں کے ساتھ ہے, کچھ پشاور کے ساتھ ہے, کچھ پہاڑ کے ساتھ ہے. پچھلے 20 سالوں میں اس میں ایسے ہوتا آ رہا ہے کہ جس قبیلے کی آبادی زیادہ ہے ان کا وہاں سے ایم این اے ہو جاتا ہے, باقی پشاور بنو پہاڑ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو ہم پولیٹیکلی اس مسئلے کو آج تک حل نہیں کر سکے. تو یہ سوچنا کہ ہم مائنورٹیز کے لیے وہ حلقہ بندیاں کریں گے یا ان کے لیے کچھ لے کے جائیں گے, تو وہ ناممکنات میں سے مجھے نظر آتا ہے, جو کہ کوئی افسوسناک بات ہے. آپ کامنٹ کریں. نہیں, میں ایگری کرتا ہوں کہ جو اس طرح کی حلقہ بندیاں کرنا, جو مثال آپ نے دی ہے وہ واقعی بہت مشکل بات لگتی ہے. لیکن یہ میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن یہ سیپریٹ ٹو جوائنٹ الیکٹوریٹ. وہ پیٹر صاحب نے کہا وہ انہوں نے پوزیشن سینٹر سوشل جسٹس کی دے دی, بٹ جو الیکشن کا پروسیس کا حصہ بنانا جو ہے دو باتوں کا, ایک تو مائنورٹی کمیونٹی جس طرح آپ نے کہا وہ حصہ بنانا, اگین آئی ناٹ دا بیسٹ پرسن ٹو کامنٹ آن دیٹ, بٹ سیکنڈ ٹو میک اٹ اے پارٹ آف دا پولیٹیکل ایجنڈا, جو اس ساری ایکسرسائز کا کہ جو سیاسی مکالمہ ہے اس کا حصہ بنانا. یہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ اس میں دو, اٹس اے کویسچن آف ولنگنیس اینڈ کیپیسٹی. جو حلقہ جس کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ بھی کیپیسٹی اور ولنگنیس کا مکس اس لیے ہے کہ جو پیریفریز پہ الیکشن ہے اور جو مین لینڈ کا الیکشن ہے اس میں فرق ہے. اسی طرح جو الیکشن جو مائنورٹیز کا اپنے سندھ میں ایسے حلقے بھی ہیں جہاں پہ مائنورٹی صوبائی اسمبلی کے تو ایسے حلقے میرے علم میں ہیں شاید کہ جہاں پہ مائنورٹی ووٹر شاید میجورٹی میں ہو, تھر پارکر میں, اور بھی جگہ ہو سکتا ہے,
تو I think to make that, I don't want to comment on کہ اس کی logistics کیا ہوں گے. I completely agree. I completely also agree that the first process would be, the step would be to have it part of the political conversation, جو نہیں ہے. اس کے بعد اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے, اور وہ بہت پیچیدہ بات ہے. I agree. If you want to add something. ہاں جی بالکل. میں یہ جو یہ قبائلی علاقوں کی مثال ہے, اس میں بھی نمائندگی ہوا کرتی تھی پہلے ان کے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں. اب وہ مین اسٹریم ہو کے بندوبستی علاقے جو ہیں وہ اس میں ضم ہو کے, تو پھر بھی ایک حلقے جو ہیں نا ان کی نمائندگی ہوگی. تو سوال ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکگنیشن کے نام پہ بھی ایکسکلوژن کر جاتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انکلوژن کے لیے ایک ریکگنیشن جو ہے وہ ملتی ہے یا وہ تقسیم ہو جاتی ہے. جیسے وہ اب قبائل نہیں ہوں گے, وہ آبادی ہوگی وہاں کی, اور خیر وہ سارا کچھ تو انکمبنٹ ہے ویسے پولیٹیکل پروسیس پہ. اس کی انٹیگریشن اس آبادی کی باقی آبادی کے ساتھ, اکنامک تو پہلے تھی, ٹریڈ تو پہلے ہی تھا. وہ جو ہم نے ایک اسپیشل اسٹیٹس اس کو دے کے ایک طرح سے پسماندہ بھی کیا ہوا تھا, وہی ختم کیا نا. تو اگر پسماندگی دور ہوتی ہے, اگر مساوات قائم ہوتی ہے حقوق کی, تو یہ میرے نزدیک میں سمجھوں گا کہ معیار ہے. چاہے کشمیر ہو, چاہے قبائل ہو, چاہے مائنورٹیز ہوں, چاہے جینڈر کا سوال ہو. اگر انکلوژن نہیں ہوتا, انٹیگریشن نہیں ہوتا, اگر مساوات نہیں ہوتی, حقوق کی جو ہے وہ فراہمی وہ بہتر نہیں ہوتی, تو کوئی بھی انتظام غلط یا صحیح اسی بنیاد پہ ہوگا. ایون ہمارے سینٹرل پنجاب میں کئی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ 80,000-90,000 تک مائنورٹی کا ووٹ ہے کانسٹیچوئنسیز میں, این اے کانسٹیچوئنسیز میں. لیکن چونکہ اوور آل ٹرینڈ یہی ہے کہ بس وہاں سے 2-4 نمائندے لے کے ان کا ووٹ نہیں بھی پڑتا تو ٹھیک ہے, ہم باقی جگہوں سے جیت جائیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ اس کو اس ڈیبیٹ میں لے کے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکلے گا. ابھی تو وہ ڈیبیٹ میں ہی نہیں ہے. یہ ساتھیوں, میں کچھ دوست جو انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے, میں نے کہا کہ یہ ذرا یہ سب کے ساتھ بات چیت ہو جائے تو پھر کرتے ہیں. اور اگر اب بھی آپ یہ سمجھیں کہ پہلے ہم ذرا کچھ کھانا وانا کھا لیں پھر اس کے بعد کریں گے گپ شپ, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یوسف صاحب, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے.